السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلباء کرام، آج سے حسب استطاعت دروس کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دلچسپی کے ساتھ ان دروس کو سنیں، غور و فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، ان دروس کو یاد کریں، اپنی کاپیوں پر لکھیں اور محنت سے کام لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محنت اور اجتہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا درس یہ کتاب مجموعۃ من النظم والنثر سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم ایک چھوٹی سی نظم کو پڑھیں گے جو عبداللہ باشا فکری کی ہے۔ صاحب کتاب نے کہا ہے، قال عبداللہ باشا فکری المتوفى سنة 1307 من الہجرہ النبویہ ینصح ابنہ۔ عبداللہ باشا فکری جن کی وفات 1307 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے کہا، اور ان اشعار میں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ینصح ابنہ، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اذا نام غر فی دجى اللیل فاسہری وقم للمعالی والعوالی وشمری۔ جب نا تجربہ کار نوجوان سو جائے، فی دجى اللیل، رات کی تاریکی میں، غر نا تجربہ کار نوجوان، دجا اندھیرے اور تاریکی کو کہتے ہیں۔ جب نا تجربہ کار نوجوان رات کی تاریکی میں سو جائے، فسحری، تو تم جاگو، سحر یسحر سے ہے یہ جاگنا، باب سمع یسمع سے، وقم للمعالی والعوالی وشمری، اور کھڑے ہو جاؤ، قام یقوم سے فعل امر قم، تم کھڑے ہو جاؤ، للمعالی، اونچائیوں کے لیے، والعوالی، اور بلندیوں کے لیے، یا دوسرا معنی نیزوں کے پھلوں کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، وشمری، اور کوشش کرو، شمر یشمر تشمیرن باب تفعیل سے، کوشش کرنے کے معنی میں۔ اس کے بعد فرمایا، وسارع الی ما رمت، اور تیزی سے چلو، الی ما رمت، اس کی طرف جس کا تم نے ارادہ کیا ہے۔ سارع یسارع، مسارعہ جلدی کرنے کو کہتے ہیں، تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ رام یروم، ارادہ کرنا، اور تم تیزی سے چلو اس چیز کی طرف جس کا تم نے ارادہ کیا ہے، ما دمت قادرا، جب تک تمہیں قدرت ہو، جب تک تمہیں طاقت ہو، دام یدوم ہمیشہ کے معنی میں، ما دمت، جب تک تمہیں قدرت ہو، طاقت ہو، علیہ، اس چیز پر۔ تو حسب استطاعت اس چیز کی طرف انسان کو جلدی سے بڑھنا چاہیے جس کا انسان نے ارادہ کیا ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُبْصِرِ النُّجْحَ فَاصْبِرِي، اور اگر تم کامیابی نہ دیکھو تو صبر کرو۔ ابصر یبصر، دیکھنا، اور النجح، کامیابی، نجاح کے معنی میں، نجح ینجح سے ہی ہے مصدر، کامیابی کے معنی میں، فاصبری، تو تم صبر کرو، صبر یصبر سے فعل امر اصبر۔ وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى، اور مشورہ بہت کیا کرو، جو آپ کے ساتھی ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کیا کرو۔ وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى، اکثر یکثر، بہت کرنا، من الشورى، شورا مشورے کو کہتے ہیں۔ فَإِنَّكَ إِن تُصِبْ، پس بے شک اگر تم نے پایا،
ان تصب اگر تمہاری رائے صحیح ہوئی، تمہارا مشورہ یا تمہارا جو بھی کام ہے، قول ہے یا فعل ہے، اگر وہ صحیح ہوا، اصاب یصیب سے پانے کے معنی میں یا رائے کا صحیح ہونا، تجد مادحا تو تم پاؤ گے کسی تعریف کرنے والے کو. اگر تمہاری رائے درست ہوئی، تمہارا قول یا تمہارا فعل یا تمہاری رائے، تمہارا مشورہ، تمہارا کام اگر درست ہوا، صحیح ہوا، صائب ہوا، تو تم ضرور کسی تعریف کرنے والے کو پاؤ گے. مادح تعریف کرنے والا، مدح یمدح سے اس میں فاعل. او تخطئ الرأی تعذری یا تمہاری رائے خطا ہوگی، غلط ہوگی، صائب نہیں ہوگی، تعذری تو تمہیں معذور مانا جائے گا، تمہارا عذر قبول کیا جائے گا. اخطأ یخطئ ہوتا ہے غلطی کرنا. الرأی ہوتا ہے رائے، اس کی جمع آتی ہے آراء. رائے انسان کی سوچ، انسان کی فکر. اور تعذری عذر یعذر اس کا معنی ہوتا ہے عذر قبول کیا جانا. اس کے بعد فرمایا وعود مقال الصدق نفسک اپنے آپ میں سچ بولنے کی عادت ڈالو. عود یعود تعوید کا معنی ہوتا ہے عادت ڈالنا، مقال ہوتی ہے بات، تو سچی بات کہنے کی عادت ڈالو. نفسک یعنی خود میں، اپنے آپ میں. وَأَرْضِهُ اور اس سے راضی رہو، اس سے خوش رہو، اس پر مطمئن رہو. تو صدق تمہاری تصدیق کی جائے گی، تمہیں سچا مانا جائے گا. صدق یصدق تصدیق سے ہے، یہ بل تفعیل سے. اور اسی طرح سے وَلَا تَرْكَنْ إِلَىٰ قَوْلِ مفتری اور تم نہ جھکو، تم مائل مت ہو جاؤ کسی جھوٹے کی بات کی طرف. رکن یرکنو مائل ہونا، جھکنا، کسی کی طرف میلان ہونا، تو کسی جھوٹے کی بات کی طرف انسان کا میلان نہ ہو. تو قول جمع اقوال. مفتر افطرا یفتری سے گڑنا یعنی جھوٹی بات بنانا. تو مفتر کہتے ہیں ایسے انسان کو جو جھوٹی باتیں بناتا ہے. وَلَا تَقْفُ زَلَّاتِ الْعِبَادِ تَعُدُّهَا اور تم لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تَقْفُ تم پیچھے مت پڑو. زلات العباد زلتن ہوتا ہے غلطی، بندوں کی غلطیوں کے پیچھے مت پڑو. تعدوها کہ تم ان کو شمار کرنا شروع کر دو، تم ان کو شمار کرتے پھرو. عد یعد سے شمار کرنا، گننا. فلست علی هذا الورى بمسیطری بس تم نہیں ہو ان لوگوں پر نگہبان، تم ان لوگوں پر نگہبان تھوڑی ہو. تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنی غلطیوں کو سدھارو، اپنی اصلاح کرو. لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے مت پڑو کہ ان کو شمار کرو اور خود کو مت دیکھو. ہاں اگر لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پھر حکمت عملی کے ساتھ ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. ویسے صرف غلطیاں شمار کرنا، لوگوں کی غلطیاں ظاہر کرتے رہنا، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. تو یہ عبداللہ بادشاہ فکری کی مختصر سی نظم ہے، بہت مفید ہے، بہت نصیحت کی باتیں اس کے اندر. ان کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں، اس نظم کو یاد کر لیں زبانی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.